يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 سے بیان ہے۔ جیسے کہ پیچھے بھی منافقوں کا ذکر چل رہا ہے اور بیش درجنوں آیات سے منافقوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے، اور پیچھے آخری 2-3 آیات کے اندر جس طرح یہ فرمایا گیا تھا کہ جیسے منافقوں کے مرد اپنے دلوں میں نفاق رکھتے ہیں اور منافقت میں ملوث ہیں، ایسے ہی ان کی جو عورتیں ہیں وہ بھی منافقت میں ملوث ہیں، وہ بھی منافق ہیں۔ اور پھر حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کافروں کے خلاف بھی جہاد کریں اور منافقوں کے خلاف بھی جہاد کریں، اور پھر اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ منافقوں کے خلاف کیسے جہاد ہوگا جبکہ وہ تو صحابہ کرام کے بھیس میں تھے۔ تو پھر اس کی ڈیٹیل کل بیان ہوئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر سختی کا حکم فرمایا جو ان سے۔ اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو منافق ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھاتی ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ ابھی یہ لوگ بعد میں آ کر قسمیں کھائیں گے، اور پھر جیسے کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ 80 سے زیادہ منافقوں نے غزوہ تبوک کے بعد آ کر قسمیں کھائیں کہ یعنی یا رسول اللہ ہمیں تو فلانا عذر تھا، ہمیں تو فلانا عذر تھا، کوئی بہانہ بنانے لگا، کوئی بہانہ بنانے لگا کہ ہم آپ کے حکم کے اوپر ہم پہنچ نہ سکے، ہم جا نہ سکے آپ کے ساتھ جہاد کے اندر۔ اب آگے مزید اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل ہی نہ ہو سکا۔ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا جو ان کو وہ اپنے ارادے میں پورا نہ اتر سکے، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی بھی ان کو توبہ کی ایک وہ دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد کہ حالانکہ انہوں نے کفر کر لیا، ابھی بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا منافقوں کا جو ان سے۔ تو پھر ایک موقع دیا، جیسے پیچھے اللہ کے رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تھا کہ تم میں سے 12 منافق اس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، تو ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں تو میں ان کی شفاعت کروں گا، بخشش ہو جائے گی۔ مگر وہ نہیں مانے، انہوں نے تب بھی انکار کیا، اور پھر جب اللہ کے رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ایک ایک نام لے کر سب کا بتا دیا کہ یہ سب منافق ہیں، تو پھر اب انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں، حضور نے فرمایا کہ اس کے باوجود میں نے تمہیں موقع دیا تھا، مگر اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب چلے جاؤ یہاں سے جان سے۔ تو اب آگے اب یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟
اب یہ کون سے منافق ہیں؟ کیونکہ ان پچھلی درجنوں آیات کے اندر منافقوں کی قسمیں، منافقوں کی حالتیں، منافقوں کی کیفیات، منافقوں کے قول، منافقوں کے افعال جو کام کرتے تھے ان کے وہ بیان ہوئے۔ اب یہ کون سے منافق ہیں جن کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں، انہوں نے کہا حالانکہ بے شک انہوں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں تھی۔ ایسے بھی منافقوں کا ذکر ہوا جو حضور کا معاذ اللہ جو مذاق اڑاتے تھے، اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب یہ کون سے منافق آ گئے؟ اور بات یہ، اور اصل میں یہ سارا غزوہ تبوک کے اس سرکل کے اندر ان سارے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کون سے منافق ہیں جن کا اب جو ذکر ہو رہا ہے جن سے؟ تو منافق یہ تو آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے، یہ صرف زبان سے ایمان لاتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام ہم نے قبول کر لیا۔ تو یہ صرف دنیاوی فائدے اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کی مجلس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کون سا فائدہ مل سکتا ہے، وہ صرف آتے اس لیے کہ اس فائدے کو حاصل کر سکیں، ورنہ ان کا آپ کی مجلس سے کوئی بھی جو ان سے وہ تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیاوی مفاد اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر یہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، لیکن جب یہ لوگ الگ بیٹھتے ہیں تو اسلام کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، اور جب ان کا راز کوئی بندہ فاش کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک دو واقعات پہلے بھی گزرے، تو پھر یہ اپنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جھوٹی قسموں سے تم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، جو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، جو ہر راز کو جاننے والے۔ تم نے یہ باتیں کہی ہیں، اور اظہار اسلام کے بعد اسلام کا اظہار کر کے، حالانکہ اسلام قبول تو یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں منافق، یہ تو زبان سے صرف اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے کلمہ پڑھ کر، تو تم نے پھر کفر اختیار کیا۔ تو اصل میں یہ جو آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضور جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ ایک اور منافقوں کا گروپ تھا جو 12-13 بندے تھے۔ یہ جو 12-13 لوگ تھے یہ بھی غزوہ تبوک میں ساتھ تھے۔ ایک تو وہ منافق تھے جو ساتھ گئے ہی نہیں تھے، جن کی قسموں کا پہلے ذکر گزرا۔ اچھا، اب یہ منافق وہ تھے جب حضور واپس آ رہے تھے اس غزوے سے، تو انہوں نے حضور رات کو، اگر جب کسی وقت رات کے وقت حضور سفر کر رہے ہوں، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ لوگ کسی گھاٹی یا کسی ایسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور آنکھ بچا کر موقع پا کر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی یا اس کھائی کے اندر دھکا دے دیں گے یہ لوگ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمانی انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت عمار پیچھے اس اونٹنی کے چل رہے تھے۔ تو جب اونٹنی ایک گھاٹی یا کھائی کے قریب پہنچی، تو یہ جو 12-13 لوگوں نے جو پروگرام بنایا تھا کہ ہم موقع پاتے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس گھاٹی یا کھائی کے اندر جن سے ہم دھکا دے دیں گے جن سے، تو یہ 12-13 بندے ایک دم جب حضور ایسی جگہ سے گزرے، جبکہ حذیفہ بن یمان آگے تھے اور حضرت عمار پیچھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ ایک دم سامنے آ گئے، اور انہوں نے آ کر جون سینا سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ بس اب جو ہم نے ارادہ کیا ہم اس کام کو کر گزریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے نا ان کو جب پکارا، تو حضور کی آواز سن کے نا یہ ذرا دہشت زدہ ہو گئے یہ ڈر گئے، جون سے ان کو ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ منافق ویسے بھی ڈر پھوک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نہ یہ اپنے کفر کو ظاہر کرتی ہیں، نہ یہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسلام کو ظاہر کریں، اسلام کو ظاہر کر تو رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ اس کو چھپا پا رہے ہوتے ہیں، نہ کفر کو ظاہر کر پا رہے ہوتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں یہ مرتے ہیں، ان کو پریشانی لگی رہتی ہے، تو یہ ڈرپھوک ہوتی ہیں۔ تو اب جب حضور نے پکارا نا ان کو سخت زبان میں، تو یہ سارے کے سارے ایک نے دوڑ لگا دی، تو باقی ساروں نے بھی دوڑ لگا دی، سارے دوڑ گئے۔ یعنی اگر ایک دو دوڑے تو باقیوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ تو بچ گئے، پروگرام میں تو یہ بھی شامل تھے، تو ہم مارے جائیں، ہم بھی دوڑ جائیں۔ وہ سارے ہی دوڑ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار سے پوچھا کہ تم نے ان میں سے یعنی کسی کو پہچانا ہے؟ تو حضرت حذیفہ اور حضرت عمار جو ہیں وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے نا اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے، ہم انہیں پہچان نہیں سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ازلی بدبخت ہیں۔ تو حضور کو تو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، جیسے پہلے پچھلی آیات میں گزرا، حضور نے ان منافقوں کا ایک ایک کا نام لے کر مجلس میں سے اٹھایا تھا کہ وہ فلانا بھی منافق ہے، وہ فلانا بھی منافق ہے، وہ فلانا، ان کو اٹھا دو اس مجلس میں سے جان سے۔ اور پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے کھائی میں گرا دیں۔ حضور نے بتایا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے کھائی میں گرا دیں۔ تو اب حضرت حذیفہ اور حضرت عمار وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ جانتے ہیں تو پھر آپ ان کے قتل کا حکم دے دیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ عرب کے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتے رہے، اور جب غالب آ گئے تو اسی قوم کے کچھ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے غلط معنی لیں گے، گو کہ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ معنی اس کے غلط لیں گے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو میرے ساتھ گئے تھے، میرے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے تھے اور لڑتے رہے جن سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں دبیلا کا تیر مار۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دبیلا کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا، ان لوگوں کو جن سے۔ تو عروہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت جلاس بن سوید بن سامت کے متعلق نازل ہوئی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اب وہ کیا کہتا تھا، یہ سارے منافقوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، اگر وہ پیغام برحق ہے تو پھر ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ تو اب اس کے بیٹے نے یہ بات سنی، اس نے کہا اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، تو نے جو کچھ کہا ہے میں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ محمد جو پیغام لے کر آئے ہیں، اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ میں تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ کس نے؟ اس کے بیٹے نے کہا، اس نے کہا میں یہ بات حضور کو بتاؤں گا، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا کہ میں نے حضور کو تیری یہ بات نہ بتائی، یہ ان کی کیفیات تھیں، ان کی بزرگی تھی، تو شاید میرے اوپر ہی کوئی آفت نہ آ جائے، میرے اوپر ہی کوئی آفت نہ پڑ جائے، میری کوئی گرفت نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر جلاس کو پوچھا، حضور نے پوچھا کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو اس نے قسم کھا لی، قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یا رسول میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، محبوب یعنی یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ اب اللہ نے گواہی دی، یعنی اللہ نے تصدیق کی کہ وہ منافق یحلفون باللہ ما قالوا،
یہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہی نہیں، حالانکہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا، اور وہ اس کلمہ کفریہ کہنے کے بعد وہ اسلام کے کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے جس کام کا قصد کیا وہ ان کو حاصل نہ ہو سکا، جیسے ان 12-13 منافقوں نے آپ سرکار کو گھاٹی میں گرانے کا ارادہ کیا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے مقصد میں کامیاب وہ لوگ نہیں ہو سکے۔ تب یہ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ آیت جون سی ہے تب نازل ہوئی جون سی ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عروہ نے کہا کہ اس جس نے کہا تھا نا کہ اگر محمد اگر وہ جو پیغام لے کر آئیں اگر وہ پیغام برحق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، اور پھر اللہ نے اس آیت کے ذریعے اس کا شان نزول تصدیق فرمائی کہ واقعی اس نے کہا تھا محبوب یہ جھوٹ بولتا ہے آپ کی بارگاہ میں، اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو امام ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں کہ عروہ نے کہا کہ جلاس نے گھوڑا خریدا تھا، یہ بھی اس کا ارادہ تھا، جس نے کہا تھا نا کہ وہ جو پیغام لے کر آئیں اگر وہ برحق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو اس نے گھوڑا خریدا تھا، اور وہ گھوڑا اس نے اس نیت سے خریدا تھا کیونکہ گھوڑا اس وقت آج کل کے جو فائٹر پلین ہیں یا ٹینک وغیرہ ہیں اس طرح کا کام کرتا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر غازی جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے جون سے، تو اس نے وہ گھوڑا اس لیے خریدا تھا کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا، معاذ اللہ، وہ حضور کو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو جب اس نے یہ کہا نا کہ جو پیغام وہ لائیں ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر وہ برحق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو اس وقت ایک مسلمان شخص نے اس کی یہ بات سنی، تو اس نے کہا کہ بے شک اس مسلمان نے، وہ جو بھی صحابی رسول تھے، اس نے کہا وہ جو کہتے ہیں وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، اور تو واقعی گدھے سے بدتر ہے۔ تو اس منافق نے اس مسلمان شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ایک روایت میں یہ، اور مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اور اس سے پہلی روایت سنائی اس میں اس روایت کے اندر ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کا ارادہ کیا تھا، اور اس کے لیے اس نے ایک گھوڑا خریدا تھا، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اور ایک جو روایت میں نے وہ سنائی کہ وہ جو 12-13 لوگوں نے ارادہ کیا تھا حضور کو ایک گھاٹی میں معاذ اللہ دھکا دینے کا، وہ لوگ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اسی کا اس آیت کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے جو ان سے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے سر پر تاج رکھنے کا ارادہ کیا گیا تھا، مگر وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہ جس بندے نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر وہ حق ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں جو ان سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، تو حضور نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا اور قسم کھا لی کہ میں نے تو یہ کلمہ کفر کہا ہی نہیں ہے۔ تو اب بعد میں اسی آیت کے آگے پھر یہ بیان ہوا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اللہ نے اجازت دے دی، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو پھر اس شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ کلمہ کفر کہا تھا، اور اس نے اپنے قول سے صدق دل کے ساتھ توبہ کی اور نیک عمل کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا دیکھو تمہارے رب نے تمہاری تصدیق کر دی، یعنی تمہاری تصدیق تمہارے رب نے جن سے وہ کر دی جن سے۔ تو جیسے کہ قرآن کے اندر ہے کہ وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، ہم نے تو ایسی کوئی، اب قرآن یحلفون باللہ ما قالوا، وہ منافق اللہ کی قسم
انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ بے شک اللہ نے تصدیق کر دی ان کی کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل ہی نہ ہو سکا، ان کو تو وہ حاصل ہی نہ ہو سکا وہ کام جو ان سے ہے۔ تو اب مولانا مودودی جو ہیں وہ کلمہ کفریہ کے متعلق لکھتی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ اب مسلمان اس اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے حدیث میں پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے، اور اس واقعے سے بے شمار فوائد اس امت کو حاصل ہوئے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر بہت مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گم ہونے کے پر، بڑا مذاق اڑایا، اور آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے لو دیکھو یہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں مگر ان کو تو اپنی اونٹنی کا ہی نہیں پتہ، آسمانوں میں یہ ہے، آسمانوں میں وہ ہے، یعنی جنت ہے، دوزخ ہے، آسمانوں کی خبر میں آسمان پر آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، مگر ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کدھر ہے، ان کو تو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں تو آسمانوں کی خبر۔ اب وہ منافقوں کا پورا گروہ تھا۔ اب جو جس مجلس میں بیٹھتا ہے پھر دوسرا بھی وہی رنگ پکڑتا ہے جو ان سے، تو وہ آپس میں اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرتے تھے، کبھی کوئی جس کا پچھلی درجنوں آیات سے آپ جس کی تفسیر سنتے اور سمجھتے چلے آ رہی ہیں، تو وہ ان کو تو وہی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو اب ایک منافق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بعض تفاسیر کے اندر ہے کہ فلاں کی اونٹنی فلاں وادی میں اور فلاں دن تھی، فلانے دن فلانے کی اونٹنی فلانی وادی میں تھی۔ ایک بندے نے کہا، یعنی وہ منافق آپس میں باتیں کر رہے تھے نا کہ دیکھو یہ تو آسمان کی خبریں دیتی ہیں اور ان کو اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ۔ دوسرا کہنے لگا دیکھو یہ تو دوسروں کی اونٹنیوں کی خبر دیتے ہیں کہ فلاں وادی میں فلاں بندے کی اونٹنی فلانے دن تھی، ان کو تو اپنی اونٹنی کا ہی نہیں پتہ، ان کو تو اپنی اونٹنی کی ہی خبر نہیں ہوئی جون سے۔ بہرحال یہ انہوں نے جو ان لوگوں نے باتیں کی، مختلف تفاسیر اور احادیث کے اندر یہ واقعات آئی، مگر یہاں بتانے کا مقصد کچھ اور ہے، وہ یہ کہ اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کے انکار کرنے کو یا اس پر اعتراض کرنے کو، جو بندہ حضور کے علم غیب کے اوپر اعتراض کرے یا ان کے علم غیب کا انکار کرے، بھلے وہ اعتراض کرے بھلے وہ انکار کرے، ہم تو اپنی جگہیں مولانا مودودی لکھ رہے ہیں اس آیت کی ضمن کے اندر کہ جو بندہ، یعنی ان روایتوں سے اور اس آیت سے یہ ثابت ہوا، کہنے کا مقصد میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اس آیت سے اور ان روایات سے یہ بات پتہ چلی کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار کرے یا اس پر اعتراض کرے، تو اس کے اس اعتراض کرنے کو یا انکار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے۔ اور یہ دوسری چیز، ایک تو اللہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ علم غیب کا انکار کرنا اور علم غیب کے اوپر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ اس آیت سے اور ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اعتراض کرے یا اس کا انکار کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کفر قرار دیا ہے، کفر قرار دی، اور دوسری چیز یہ کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرے یا اس پر اعتراض کرے تو یہ منافقوں کا کام ہے۔
یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضور کے علم غیب کے اوپر اعتراض کرنا یا انکار کرنا، دونوں چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہوئیں کہ یہ منافقوں کا کام ہے جو ان سے۔ دیکھیں نا آپ آیت کو دیکھیے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، وہ منافق اللہ کی کہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ بے شک انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا، وکفروا بعد اسلام، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو آگے اخیر پر اس آیت میں، تو اس آیت سے اس آیت میں بھی تو یہ چیز آ گئی نا کہ حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا جون سے، تو یہ آیات اور احادیث جو ہیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں۔ آگے یہ فرمایا کہ یعنی ان احسان فراموشوں کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، میرا رسول مدینے میں تشریف لایا تو اس کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت ہوئی اور کھیتوں میں بھی اناج پیدا ہونے لگا، اور مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ ملنے لگا، جو جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا وہاں سے بھی مال ملتا تھا۔ اب جب حالت اچھی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ان کے اوپر احسان تھا، جن نوازشات سے ان کو مالا مال کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کے محبوب کا شکریہ ادا کرتے، الٹا اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب کی مخالفت کے پر اتر آئے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔